تاریخ لکھوانا دوبر کر دیا ان فریادیوں نے. یہ کیسی آواز ہے مورخ؟ شاید انصاف کی زنجیر آپ کے انصاف کا بوجھ برداشت نہ کر سکی. آپ کا مجرم گرفتار ہونے سے پہلے ہی رہائی پا گیا. عالم پناہ، ہمشیرہ عزیزہ، اب رونے سے کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب ہمیں دیکھیے، ہم مہمان شہزادی سے خود شادی کے امیدوار تھے، لیکن اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا. آپ نے تو پتھر پہ پتھر رکھ لیا، مگر ابا حضور نے چٹان رکھ دی ہمارے جذبات پر. شادی ہونا تھی ہماری، خود کر بیٹھے. دیکھو تو بھلا 37ویں شادی. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے شادیوں کی عادت پڑ گئی ہے انہیں. قصور ہمشیرہ کا بھی ہے. انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کیسے کرتی؟ ہماری اماں بھی تو سوگن بنی تھی نا کسی کی. تو چپ رہ کمبخت. میں تو اس وقت میں رو رہی ہوں جب شہنشاہ معظم نے میری پہلی جھلک دیکھی تھی. میں اپنے ابا کے کوہلو پہ بیٹھی بیلوں کو دیکھ رہی تھی کہ شہنشاہ نے مجھے دیکھ لیا. گھوڑے سے اترے، ابا کو بلوایا اور فوراً شادی کا پیغام دے دیا. اللہ بخشے نانا تمہارے تیلی، کبھی محلوں کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے. شکر کیجئے کہ آج تک محل میں ہیں آپ، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس محل کو وارث تخت دیا آپ نے، ورنہ آپ دوسری ملکاؤں کا حشر خوب جانتی ہیں. یہ دولہا بھائی حضور نے جو موجودہ شادی فرمائی، عین اسی دن ان کی ایک بیمار ملکہ نے دم توڑ دیا، مگر انہوں نے خبر تک نہ لی. کم سے کم سیرے کی پھول ہی سجا دیتے ہماری سوتیلی اماں کی خبر پر، میت کی حوصلہ افزائی ہو جاتی. اس محل میں جو زندہ ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ سانس لیتے ہیں. ہاں بھیا، ادھر میں جلتی رہتی ہوں، ادھر ان کی بیٹی کوڑتی رہتی ہے. ظاہر ہے شادی کی عمر تو روحی کی ہے، لیکن شہنشاہ معظم ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی مہندی کسی اور کی بیٹی کے ہاتھوں پر سجا دیتے ہیں. برادر نسبتی، دولہا بھائی حضور آ رہے ہیں، مسکرائیے مسکرائیے. برادر نسبتی، تم یہاں؟ تو گویا محفل سجی ہوئی ہے. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملکہ، تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اب اتنا صدمہ پہنچا ہے تو کھلائیں گی کیا؟ کیسا صدمہ؟ کچھ نہیں دولہا بھائی حضور، وہ جو آپ کی ایک اور ملکہ ذرا سا انتقال کر گئیں، بس اتنی سی بات دل پہ لے بیٹھی. بہت بیناپا تھا دونوں میں. اچھا، انہی کی وفات کی وجہ سے ہم نے تازہ شادی کا جشن بھی نہیں منایا. اچھی تھی وہ ملکہ. کیا بھلا سا نام تھا ان کا؟ 32. بلقیس؟ نہیں، 32، 30، 31 والا 32 گنتی کے حساب سے. حد ادب شہزادے، تم گستاخ ہوتے جا رہے ہو. برادر نسبتی، جی علی جان، شہزادے کو مزید تربیت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک اتالیق مقرر کیا جائے. کیا کریں گے ہم پڑھ لکھ کے؟ آگے چل کے حکومت ہی تو کرنی ہے. ہم تو عاجز آ چکے ہیں دولہا بھائی حضور. جو بھی استاد پکڑ کے لاتے ہیں بھاگ جاتا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. جو اتالیق وزیر منتظم کے بچے کو تعلیم دے رہا ہے، اسے ان کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا جائے. تعمیل ارشاد ہوگی. برادر نسبتی، جی دولہا بھائی حضور، ہمیں پتا چلا ہے کہ زیر حراست مہمان بادشاہ نے ہم سے اپنی صاحبزادی کی شادی پر کچھ نامناسب الفاظ کہے تھے ہماری شان میں. جی ہاں، خبیث وغیرہ. ان کی مزاج پرسی کی جائے. بخیر مہمان گرامی، بس کرو، خدا کے لیے اتارو ہمیں. خادم کو اجازت دیجیے کہ آپ کی خدمت کا آداب بجا لائے. ایک خادم تو بغیر اجازت ہی آداب بجا لا رہا ہے، اور کافی زور سے. ذرا دیکھیے کیسی مہمان نوازی ہے کہ ہمیں لٹکا دیا گیا ہے. شکر کیجیے آپ، شہنشاہ معظم کے پہلے مہمان ہیں جو سیدھے لٹکے ہوئے ہیں. کیا
खिदमतगार, बादशाह सलामत को ज़ेब फर्श किया जाए। ये कैसा जुल्म है? आप इस मेहमानदारी को जुल्म समझते हैं तो चलिए आपके साथ कुछ रियायत कर दी जाएगी। कैसे? आपकी साहबजादी की शादी पर शहनशाह मुअज्जम ने उनका दामन अशरफियों से भर दिया था। अब वो इतनी बहुत सी अशरफियां गिना करेंगी तो उनका कीमती वक्त जाय होगा। रिश्वत कैद खाने में? यही तो इजाद हुई थी। कलम लाया जाए। मगर आप जानते हैं कि हम बेकसूर हैं। और भी कई हैं, मगर लोहे की सलाखों के पीछे वो ये नहीं जानते कि लोहे को सोना भी काटता है। लीजिए, दस्तखत फरमा दीजिए। हमें यकीन है आपकी सलामती के खातिर हमारी और आपकी गुफ्तगू शहनशाह मुअज्जम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी गुफ्तगू हमारे मिजाज को हमेशा बरहम कर देती है वजीर मुंतजिम। ये ठीक है कि हमने इस नई शादी पर जश्न आम से इज्तिनाब किया है, लेकिन शहंशाहों के इशरत कदों में अगर पायल की छनक और घुंघरुओं की खनक ना हो तो दीवारें सोगवार हो जाती हैं। वो महल ही क्या जहां नगमाओ सास की सहरकारियां और हसीन चेहरों की जलवा फरमाइयां हो। आपका ये नमकखार अपनी इस जसारत पर माफ़ी का तलबगार है शहंशाह अली मकाम, लेकिन हकीकत यह है कि महल में होने वाले रक्स व सुरूद को बाशऊर अवाम अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसीलिए तो हम उन बाशऊर अवाम को नजरों से दूर रखते हैं। खैर, अर्ज करो कि इस वक्त क्या मसला लेकर हाजिर हुए हो। आलम पन्हा, सिपा सालार फरमाते हैं कि उनके सिपाहियों को जो शमशीरें फराहम की गई हैं उनका लोहा नाकिस है। तो अब ये हमारा काम है कि लोहे की मजबूती को परखते फिरें। क्यों है लोहा नाकिस? क्यों? जरा देखो तो मर्रिख, हमारे कैद खाने की जंजीरों के बारे में तो आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। जब सारा लोहा पांव की जंजीरों पर लग जाए तो शमशीर उठाने वाले हाथों को सिर्फ नाकिस लोहा मुयस्सर आएगा। आलम पना, ये तुम क्या लिख रहे हो? आप ही का हुक्म था कि आप जो कुछ भी फरमाया करें उसे तहरीर कर दिया जाए। मगर सिर्फ हमारे इशारे पर। महलों के चार दीवारी में होने वाली हर वाक़े और शहंशाहों की कही हुई हर बात अगर कलम की गिरफ्त में आ जाए तो वो तारीख बहुत ही तारीख हो जाती। जी? नहीं समझे तुम? जी, समझ गया जनाबे वाला। कुछ तारीखी वाक़यात को तारीकी में रहना चाहिए। बहुत को। आलम पन्हा, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाही लोहार खाने के मुंतजिम को उसके नाकिस लोहे के साथ भट्टी में पिघला दिया जाए और किसी ऐसे आहनगर को तलाश किया जाए जो अपने फन में यकता और माहिर शमशीर साज हो। बख्तू, खरबूजा तुझे पुकार रहा है। ओफ, जब भी कुछ खाने लगता हूँ ये गैबी आवाज आ जाती है। बख्तू, ये घोड़ों के सौदागर ने जुनाल तैयार करने को कहते बन गए? वो तो रात ही को तैयार कर दिए थे। अच्छा, कितनी रकम मिली? रकम कहाँ, घोड़ों का सौदागर अपने साथ घोड़े भी लाया था। मेरे तैयार किए हुए नाल अपने घोड़ों के सुमों से लगा के देखे तो बहुत नाराज हुआ। क्यों? नाल छोटे पड़ गए थे ना। कहने लगा ये तो मेरे गधों के खुरों में भी नहीं आएंगे और मैं अपने घोड़ों को क्या पिनाऊं। मैंने कहा भाई जूते पिना दो, तो और नाराज हुआ, नाल फेंक के चला गया। चला गया? हाँ। तूने हमेशा नुकसान ही कराया। वो पिछले हफ्ते इतना बड़ा व्यापारी आया था कि 200 तवे बना दो, तूने कढ़ाइयाँ बना दो। तो मैंने उसको कितना समझाया था कि इन कढ़ाइयों में दो फायदे हैं। औंधा करके चूल्हे पे रखो तो रोटी पका लो, सीधा करके रखो तो पकौड़े तल लो।
اب وہ سمجھا ہی نہیں تو میرا کیا قصور؟ قصور تو میری قسمت کا ہے کہ کس بری گھڑی تجھے نوکر رکھا تھا. بناتا کچھ ہے بنتا کچھ ہے. اب اگر بنانا میرے بس میں ہوتا تو میں خود ایسا بنتا. پرسوں ایک جادوگر آ گیا, کہنے لگا بختو صاحب ہمیں سفلی کا عمل کرنا ہے, اپنا منہ دھار دے دو, ہم دشمن کے دروازے پہ لٹکائیں گے. میں نے صفائی منع کر دیا, نہیں بھائی میں جادو ٹونے سے بہت ڈرتا ہوں بھائی. اتنا ارے کیا ہوا؟ کہیں میرے کسی دشمن نے جادو تو نہیں کر دیا مجھے نوکری سے نکلوانے کے لیے؟ اب دیکھیں نا, بناتا ہوں میں لوہے کی دیگ تو بن جاتا ہے لوٹا, بناتا ہوں شمشیر تو بن جاتا ہے کفگیر. کاش کوئی ایسا جادو ہوتا کہ تو آدمی بن جاتا. آج تک کوئی چیز تیرے ہاتھوں سے ٹھیک نہیں بنی. بیگم صاحبہ یہ اس کاریگر کے ہاتھ ہیں جو خربوزہ. دیکھا یہ اسی جادو کا اثر ہے. بنا رہا تھا میں کٹورا, بن گیا خربوزہ. دیکھو تو ذرا. نہیں تجھ سے سمجھے کمبخت, یا کھاتا ہے یا سوتا ہے. پچھلے مہینے کوئی چور آ کے چھوٹی دھونکڑی چرا کے لے گیا اور تو پڑا سوتا رہا. اب کی بار آ کے تو دیکھے کوئی چور, سر نہ پھاڑوں تو پھر کہنا. تجھ سے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ لوہار خانہ بکوا کے چھوڑے گا. ایسے معمولی لوہار خانے کا بک جانے. اچھا کیا کتنی بار سمجھایا کہ دربار سے اگر شمشیر سازی کا ٹھیکہ مل جائے تو وارے نیارے ہو جائیں, مگر میں سنتا کون ہے؟ آپ کے صاحبزادے کو بھی اپنے اونچے اونچے خیالات اور سیر و تفریح سے فرصت ہی نہیں ہے. کون جائے دربار میں؟ کوئی نہیں جائے گا. آخر حرج جی کیا ہے, ہماری ترقی ہوگی, شاہی مہمان بنیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اس ظالم شہنشاہ کے مہمان خانے سے قید خانے کا فاصلہ زیادہ نہیں. وہ محل نہیں ہے بختو, ایک حسین قفس ہے جس کی راہداریوں کا کوئی دروازہ باہر کی طرف نہیں کھلتا. وہی میں مر گئی. آئیے آپ کہاں آ گئے ممنوعہ علاقے میں؟ خاموش, ہمیں جانتی ہو تم. آئے آپ کو کون نہیں جانتا, میری سہیلیاں تو آپ کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی, لیکن حضور کو معلوم ہے کہ محل کا یہ حصہ شہنشاہ معظم کی ملکاؤں کے لیے مخصوص ہے. ہمیں معلوم ہے. یہاں پرندہ پر اور چرندہ چر نہیں مار سکتا. اس غریب پہرے دارنی پر رحم کیجئے حضور, اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھ نگوڑ ماری کی جان پہ بن جائے گی. ہاں ہم یوں ہی نہیں چلے آئے, دولہا بھائی حضور یعنی شہنشاہ معظم کا پیغام لے کر آئے ہیں. اچھا تو یوں کہیے نا, یوں ہی میری ننھی سی جان کو ہلکان کر دیا. جائیے. کون ہے؟ آ جائیے. آپ ابا حضور کے سال میں ہیں؟ نہ پوچھئے چھوٹی بیگم, شہنشاہ معظم نے ان کے قتل کا فرمان جاری کر دیا تھا. ہم ان کے قدموں میں گر پڑے, رو رو کر التجا کی اور انہیں مرنے سے بچا لیا. اب وہ کہاں ہیں؟ قید خانے میں ہیں, بڑے آرام سے. ہم نے حکم دیا ہے کہ انہیں ہر طرح کا آرام پہنچایا جائے. ہماری اس مہربانی پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ہم سے یہ فرمان لکھوایا. ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی, بس دستخط کر سکے. نور نظر, ہم شہنشاہ معظم کے برادر نسبتی کی خاص نوازش کی بنا پر زندہ میں نہایت خوش و خرم ہیں. اگر مستقبل میں بھی اپنے والد کی بہتری چاہتی ہو تو انہیں 200 اشرفیہ عنایت کر دو فقط. ذرا دیکھیے تو, خود ہی مہربان ہو گئے آپ کے والد محترم. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بلا وجہ زحمت کی انہوں نے, ورنہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہمارا فرض تھا. یہ لیجیے. شکریہ شکریہ. بادشاہ سلامت کی راحت و سلامتی کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے اسے راضی رکھیے گا, ورنہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے شہنشاہ معظم. یہ سب اس کا قصور ہے. ایک تو بچے کے چوٹ لگ گئی, اس پر سے ناراض بھی اسی کو ہو رہے ہیں. ہمارا تو دماغ چکرا رہا ہے امی حضور. کسی طبیب کو بلوائیے جلدی سے, بچے کے دماغ میں چوٹ لگی ہے. دماغ پر طبیب آ کر بھی کیا کرے گا؟ وہ کسی ایسی چیز کا علاج نہیں کر سکتا جو سرے سے موجود ہی نہ ہو. سن رہی ہیں آپ, ابا حضور تو ہمیشہ ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں جیسے ہم بغیر بھیجے کے کام چلا رہے ہیں.
بھیجا ہوتا تو یہ حرکتیں کرتے؟ تمہیں معلوم ہے ملکہ یہ کہاں سے گرا ہے؟ شاہی باغ میں بیر کے درخت سے۔ پوچھو اس سے کہ اتنی بڑی سلطنت کا شہزادہ بیر کے درخت پر کیا کر رہا تھا؟ ہم بیر کے درخت پہ چڑھ کے آم توڑ رہے تھے۔ کیا بیر کے درخت سے آم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو کیوں نہیں سکتا؟ بیر کے درخت سے بالکل ملا ہوا ایک آم کا اونچا سا پیڑ ہے، ہم بیر کی اوپر والی شاخ پہ بیٹھ کے آم توڑ رہے تھے۔ سنا تم نے؟ سن لیا؟ اب یہ بھی بتا دو لخت جگر کہ پرسوں تمہارے کیسے چوٹ آئی تھی؟ نہیں آپ بتائیں۔ یہ ہمارا ولی عہد سلطنت دھوبی کے بیٹے کے ساتھ محل کے باہر گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ اس نے ضرب لگائی تو گلی سیدھی اس کی پیشانی پر لگی۔ اگر ذرا سا نیچے لگ جاتی تو ایک آنکھ ضائع ہو جاتی۔ کیسی خوشی کی بات ہوتی۔ کیا؟ تاج پوشی کے بعد ہم اس خاندان کے پہلے بادشاہ ہوتے جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا۔ دور ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ تو ڈرائیے تو مت۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم، ایک ہی ولی عہد اور شہزادوں جیسی کوئی تمکنت نہیں ہے۔ کھیلتا ہے تو نچلے طبقے میں، بات کرتا ہے تو ماں کے لہجے میں، وہی انداز گفتگو تیلیوں جیسا۔ پھر دیا خاندان کا تانا آپ نے مجھے۔ میرے علاوہ ساری کی ساری شادیاں اپنا شاہی خاندان میں کی ہیں، مگر 2 اولادوں کے چراغ میں نے ہی جلائے ہیں اس محل میں، ایک شہزادی اور ایک شہزادہ۔ کس کام کا ہے یہ شہزادہ؟ ایک ہماری شہزادی روحی ہے جس سے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس مستقبل کو اتنی دور بھیج دیا، ملک خدا داد کے محل میں، خدا جانے کب ختم ہوگی اس کی یہ سیر و تفریح۔ سیر و تفریح تو ایک بہانہ ہے ملکہ۔ ہم نے شہزادی روحی کو صرف اس لیے ملک خدا داد بھیجا ہے کہ وہ وہاں رہ کر شہزادہ بلند اختر کے طور اتوار دیکھے۔ ہمارا مشیر خاص روحی کے ساتھ ہے، اور آج ہی اس نے قاصد کے ذریعے اطلاع بھیجی ہے کہ ہماری شہزادی سے بہت متاثر ہے ملک خدا داد کے بادشاہ۔ سیر سے واپس آ گئی ہماری مہمان شہزادی؟ جی ہاں، بہت دور دور تک گئے تھے آج ہم، مگر ہمیں کافی تھکن محسوس ہو رہی، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ آرام فرمائیے۔ آرام بہت فرماتے ہیں شہزادہ بلند اختر، کچھ عجیب ہی طبیعت پائی ہے انہوں نے۔ کیسے؟ آج ہم پھولوں کی وادی میں گئے تھے، آسمان ابر آلود تھا، ہم نے کہا کتنے حسین بادل ہیں، تو گھبرا کر فرمایا ضرور بارش ہوگی، آئیے واپس چلیں۔ پھر ہم نے کہا ہوا میں کیسی خنکی ہے، تو بولے ٹھنڈی ہوا سے زکام ہو جاتا ہے ہمیں، اور ساتھ ہی 3 چھینکیں عطا فرمائی۔ شہزادے بھی اگر نازک مزاج نہ ہوں گے شہزادی محترمہ تو پھر اور کون ہوگا؟ اور ہمارا اندازہ تو یہ ہے کہ بہت ہی ذہنی مطابقت ہے آپ دونوں میں۔ واقعی؟ اب ان کے سامنے کیا عرض کریں علیجا، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، شہزادہ بلند اختر شاہ مصور سے فرما رہے تھے کہ شہزادی روحی کی ایک تصویر بنا کر پیش کی جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ عالیجا، آپ کے مہمان خصوصی شرف باریابی چاہتے، انہیں پیش کیا جائے۔ کون ہے یہ مہمان خصوصی؟ ایک عالی نسب دانشور ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین شخص نہیں دیکھا۔ آؤ دانشور۔ ذل الہی اور ان کے عالی وقار مہمانوں کی خدمت میں آداب نیازمندی، آپ نے دانشور کا خطاب دے کر مضرے کو آفتاب کر دیا ہے علی جان۔ ویسے عام حالت میں کس نام سے پکارتے ہیں ذرے کو؟ عظیم کہتے ہیں مجھے، آپ صرف عظمی بھی کہہ لیں تو باعث عظمت ہے میرے لیے۔ ان سے ملو عظمی، یہ شہنشاہ جابر الدولہ کے مشیر خاص ہیں
और ये शहजादी रूही तबीयत के एतबार से निहायत सादा और हुस्न फितरत की दिलदादा हैं। ज़हे नसीब के शरफ कदम बोसी हासिल हुआ। अली जान, आपने वो नक्शे मुलायजा फरमाए तोपों के? तोपें? कैसी तोपें? ये वो तोप है कि सिर्फ एक आदमी खींच के ले जा सकता है। एक तोप ऐसी है जिसकी 17 नाले हैं। एक तोप की 17 नाले? गोया कूजे में दरिया बंद कर दिया आपने। और एक तोप ऐसी भी है जो 12 मन का गोला फेंक सकती है। कहाँ है वो 12 मन की धोबन? मेरा मतलब है कि कहाँ है वो 12 मन की तोप? जहन में। अगर हौसला अफजाई और माली ताउन किया जाए तो मैं ऐसा सामान हर्ब तैयार कर सकता हूं कि दुश्मन मुल्कों की फसीलें लरस जाएं। सिर्फ यही नहीं, कौन सा ऐसा इल्म है जिस पर दस्तरस नहीं रखते ये? आलीजा, ऐसे करामात और ज़हीन शख्स को तो जरा जवाहर में तोल देना चाहिए। काश हमारे बस में होता तो हम इन्हें अपने मुल्क ले जाते। वो क्यों? अपने बिरादर शहजादे की तालीम और तरबियत के लिए। अबे, जब हम तशरीफ लाते हैं तो क्यों नहीं पुकारता कि बाद अब बामुलाजा होशियार? ये ऐलान सिर्फ शहंशाह मौज़म के लिए मखसूस है हुजूर वाला। हमें शहंशाह बन लेने तो बच्चू, भुगत लेंगे हम तुम्हें। बाद अब बामुलाजा होशियार शहजादा मौज़म तशरीफ ला रहे हैं। अबे कमबख्तो, कमर पे फालिज गिर गया क्या? झुकते क्यों नहीं? शहजादा हुजूर, दरबार के वकार को मलूज़ खातिर रखिए। आज हम कितने खुश हैं कि दरबार में कोई फरियादी नहीं आया। फरियादियों का कला कमा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं आलीजा। खूब हरकारे दूर दूर गश्त कर रहे हैं ताकि जो फरियादी नजर आए हरकारे उसे दाब कर वहीं बैठ जाए। बहुत खूब। मगर मुकदमों का तो इंसाफ यकीनन फरमाएंगे आलीजा। ये हमारे दरबार में इंसाफ कहाँ ले आते हो तुम? बिला वजह दरबार का वक्त जाय होता है और मुझे कसीदा सुनाने का मौका ही नहीं मिलता इंसाफ की वजह से। इंसाफ जरूरी नहीं है आलीजा, लेकिन दूसरे मुल्कों में अगर होता है तो हमारे यहाँ हो जाने में कोई मजायका नहीं। इससे बैरूनी मुल्कों में आपकी बहुत मशहूरी होगी आलीजा। फिर तो इंसाफ बहुत ही जरूरी है। मुकदमा पेश किया जाए। कोतवाली शहर आलीजा। कौन है ये? हुजूर वाला, इस पर इल्जाम है कि इसने सरकारी कारिंदों के फराइज मनसबी में दखल अंदाजी की थी। इसकी ये जुर्रत? क्या किया था इसने? कुछ नहीं किया था हुजूर वाला। शहर के बाहर मेरी एक छोटी सी सराय है, वहां 8 सरकारी हरकारे गश्त कर रहे थे। खाने के वक्त आ गए, खाते गए, कुछ न छोड़ा, आखिर पेट भर गया। वजीर मुंतजिम, सुना तुमने? अवाम बिला वजह इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी कारिंदों का पेट भरने में ही नहीं आता। उनके खाने पर एतराज नहीं है हुजूर वाला, रोना तो इस बात का है कि उन्होंने खाने के पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या मुलायजा फरमाया आपने दूल्हा भाई हुजूर? इसने सरकारी कारिंदों से खाने के पैसे तलब किए? तौबा तौबा तौबा, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। सराय के अहमक मालिक
جب ہمارے کارندے کھانا کھانا آئے تھے تو کیا وہ سرکاری لباس میں نہیں تھے علی جان؟ کیا انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ سرکاری کارندے ہیں؟ بتایا تھا علی جان۔ تو پھر تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں سرکاری نیزے دیکھ کر بھی تم نے کھانے کی قیمت وصول کرنا چاہیے؟ ابا حضور ذرا غور فرمائیے، یہ غریب شخص ہے، سرکاری کارندے جب کھائے مفت کا مال تو رعایا کا کیا ہوگا حال؟ خاموش! ہم حکم دیتے ہیں کہ اس جرت نازیبا پر اس مجرم کو زندہ میں ڈال دیا جائے۔ رحم کیجیے حضور، رحم کیجیے حضور والا، رحم کیجیے حضور والا۔ آپ نے سرکاری اہلکاروں کی عزت و توقیر بحال کر دی اعلیٰ حضور۔ بہت خوب، کیا انصاف کیا ہے علی جان آپ نے۔ ابے خاموش ہو جاؤ کفگیرو، تم نے دربار کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ حد ادب شہزادے، اگر آپ نے فوری طور پر آداب دربار کی تربیت حاصل نہ کی تو اس دربار سے آپ کی چھٹی کر دی جائے گی۔ اب ہماری چھٹی، تعلیم ابھی شروع نہیں ہوئی اور چھٹی؟ آپس کی بات ہے استاد جی۔ یہ کیا ہے؟ رکھیے اپنے پاس، یہ نہ جلانا، رکھیے۔ اور خبردار جو مجھے آئندہ استاد جی کہا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے گانے بجانے والوں سے، میں ہوں آپ کا اتالیق۔ جی قطالیس، اتالیق۔ جی ہم سمجھ گئے، ان تکالیف۔ اتالیق، آخر میں بڑا قاف، کرتے رہیے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ بیٹے شہزادے، اتالیق وہ ہوتا ہے جو تعلیم بھی دیتا ہے اور تربیت بھی۔ جی اب ہم علم الاشکال پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ چاند ہے۔ نہیں بیٹے، یہ دائرہ ہے۔ یہ چاند ہے۔ دائرہ ہے۔ یہ چاند ہے۔ دائرہ ہے۔ جب ہمیں چاند لگ رہا ہے تو چاند کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ چاند ہے۔ یہ دائرہ ہے۔ یہ چاند ہے۔ دائرہ ہے۔ خاموش ہو جائیے، ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ چاند ہے۔ حکم؟ حکم؟ اچھا چلیے رہنے دیجیے، اب ہم علم الاشکال کی ایک اور شکل بناتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ بھی شکلیں بناتے ہیں؟ ہمارے دربار کا ایک مسخرہ تو ایسی شکلیں ایسی شکلیں بناتا ہے کہ ہم ہنس کے لوٹل کبوتر بن جاتے ہیں۔ استاد شکلیں نہیں بناتے بیٹے، نسلیں بناتے ہیں۔ جی یہ علم الاشکال کی وہ شکل ہے جسے کہتے ہیں مربع۔ مربع؟ جی یہ مربع ہے؟ جی ہاں۔ بے وقوف بنا رہے ہیں آپ ہمیں۔ مربع تو ہوتا ہے آم کا، آڑو کا اور سیب کا، اور سیب کا مربع ہمیں بہت پسند ہے۔ ہم کیا کریں؟ ابا حضور، تسلیم علی جان، ذرا ملاحظہ فرمائیے، ہم نے انہیں علم الاشکال کے مربع کی شکل بنا کے دکھائی تو یہ فرماتے ہیں کہ انہیں سیب کا مربع زیادہ پسند ہے۔ جب اسے سیب کا مربع زیادہ پسند ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تو ابا حضور۔ ہاں نہیں، شہزادوں کو تعلیم دیتے وقت یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عام لوگوں کے عام بچے نہیں ہوتے۔ آؤ شہزادے، ہم آپ کو سیب کا مربع کھلائیں گے۔ علی جان، وہ مورخ صاحب، ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ جی ہاں، صبر کیجئے۔ جس ملک میں تعلیم بھی عام اور خاص کے طبقوں میں بڑھ جائے، جس سرزمین پر استاد کو اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے طالب علم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے، وہاں تہذیب کی شاخوں پر علم و دانش کے پھول کبھی نہیں کھلتے۔ سچ فرمایا، سچ۔ اور اس محل میں تو آوے کا وہی بگڑا ہوا ہے۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس شہزادے کی نسبت شہزادی زیادہ مہذب اور ذہین ہے۔
सुकरात जब जहर का प्याला पी रहा था तो उसका एक शागिर्द रोने लगा। सुकरात ने सबब पूछा तो शागिर्द बोला, रोना इस बात का है कि आप बेगुनाह मारे जा रहे हैं। सुकरात ने नाराज होकर कहा, क्या तू चाहता है कि मैं गुनाहगार की हैसियत से मारा जाऊं? बहुत खूब। इसका मतलब है इतनी सी उम्र में यूनानी फलसफियों को भी पढ़ा है आपने। सरसरी तौर पर चश्मा इल्म से फैज़याब होने का मौका ही कहाँ मिलता है अपने महल में। कुतुब खाना ज़रूर है, मगर गैर मुल्की फर्मा रवाओं को दिखाने के लिए। हम तो छुप कर जाते हैं वहाँ। क्यों? अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि औरत को सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए कि वो रकम गिन सके। उन्हें तो ये भी पसंद नहीं कि हम खुले आसमान की वसअत देख सकें। हम हैरान हैं, इतनी दूर की सल्तनत में कैसे भेज दिया उन्होंने। चलें, इस बहाने आपकी तफरीह तो हो गई। कैसा लगा आपको ये माहौल? हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं शहजादा बुलंद अख्तर के साथ, लेकिन आज तुम्हारे साथ आए हैं तो यूँ लगता है जैसे हर मंजर पहली बार देख रहे हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत मनाजर हमारे अपने मुल्क में है शहजादी साहिबा। हमारे अपने मुल्क में? तो क्या तुम्हारा ताल्लुक इस मुल्क से नहीं? जी नहीं, ये खाकसार आपकी रियाया है। ओह, तो क्या ये बात अजब नहीं कि हमारे मुल्क का जौहर काबिल सरहदों के पार नजर आ रहा है? खुशबू, हवा और परिंदों की कोई सरहद नहीं होती, मगर यकीन कीजिए इस नाकदरी के बावजूद मुझे अपने मुल्क की सरजमीन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो यहाँ कैसे चले आए तुम? खुदा जाने इस मुल्क के बादशाह सलामत को किस तरह ये खबर हो गई कि हमारे पास कुछ बड़े मंसूबे हैं। उन्होंने कदर अफजाई के लिए मुझे यहाँ तलब फरमा लिया। आज ही रुखसत हो रहा हूँ मैं। अच्छा, मगर हमें यहाँ कुछ दिन और रहना होगा और वहाँ जाकर भी शायद ही कभी तुमसे मुलाकात हो सके। मगर यहाँ भी आदाब शाही का पूरा लिहाज है मुझे, और कुछ नहीं तो एक फूल की नज़र तो गुजार ही सकता हूँ मैं। ये फूल मेरे लिए तोड़ा है तूने? नहीं नहीं, घर जाके अपने कान में उड़स लूँगा। तेरे लिए पगली, लगा ले अपने तेल से चिपड़े हुए बालों में लगा ले। जिमें भी खुश हो जाएंगी कि भाई सरसों के अलावा कोई और खुशबू तो सूंघने को मिली। इतना प्यारा फूल है। ये फूल क्या चीज़ है चमकी, तू अगर एक बार कह दे तो मैं आसमान से इतने बड़े बड़े तारे तोड़ के ला दूँ तेरे लिए। रहने दे बस। परसों तू मेले में गया था मुझसे पूरे 2 टके उधार लेकर, इतना भी ना हुआ कि एक रेशमी दुपट्टा ही खरीद लाता। दुपट्टा तो पसंद ही कर लिया था। फिर वो मनोज दुकानदार बोला, जब तुम अपनी बहन के सर पे इस दुपट्टे का आंचल रखोगे वो बहुत दुआएं देगी। वहीं दिल खट्टा हो गया, दुपट्टा उसके मुंह पे मारा और सिंघाड़े खा लिए। सारे पैसों के? तुझे तो पता ही है खाना मेरी कमजोरी है ना भाई? बस 2 ही तेरी कमजोरियां हैं, खाना और उधार। गरीबी का ताना मत दियो चमकी, तू देख लियो एक दिन वो आएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुझ जैसी कनी से मेरे आगे पीछे होंगी। बख्तू भाई बख्तू साहब, फिर तू अपने जालिम अब्बा के साथ मुझसे मिलने आएगी तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। सफा इनकार। तू है जुलाई की बेटी, मैं बड़ा आदमी, दामन झटक के चला जाऊंगा मैं। अल्लाह माफ करना भाई। खालू। क्यों बे, क्या हो रहा है ये? यहाँ कैसे आ गए तुम दोनों? यहाँ पैदल। बताना चमकी, कैसे आए, क्यों आए? क्यों आए मुझे क्या पता। नहीं, हम यूँ आए कि पता है क्यों? बड़े दिनों से उस पेड़ पे एक परदेसी उल्लू आया हुआ है, ऐसा प्यारा, ऐसा खूबसूरत। मैंने चमकी से कहा, भाई चमकी देखा है जाके, बड़े दिनों से कोई दूसरा उल्लू देखा नहीं है ना भाई? ये सोटा देख रहा है तू? इतना मारूंगा कि खाल खींच लूंगा। मुझसे करता है बहानेबाजियां। जरा फासला रखो खालू, ज्यादा करीब होते हो तो मुर्गे मुसल्लम की खुशबू आती तुम्हारे पास से। मुर्गे मुसल्लम? एक दिन चौक पे मुर्गा बनाऊंगा तुझे। मुझे बनाओगे मुर्गा? मुझे? अपनी मरहूम बीवी के उस भांजे को
جس کا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو خالو, اتنا یتیم مرغا تمہیں اچھا لگے گا؟ حرکتیں بھی تو ایسی ہیں تیری. میں نے تجھے اپنے کارخانے میں کپڑا بننے پر لگایا, وہ کام نہیں ہوا تجھ سے. پھر تجھے لوہار خانے میں نوکر کرایا, وہاں بھی مار کھاتا ہے. آخر تو کرے گا کیا؟ میں شادی کروں گا خالو. کیا؟ میں چمکی سے شادی کروں گا, ہے نا بھائی؟ اب بھی وقت ہے خالو, بیٹی کا پیغام دے دو مجھے. کیا بک رہا ہے؟ لڑکی والے بھی پیغام دیتے ہیں کہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں علی جا؟ ہم سے پہلے تم اسے پڑھ چکے ہو. کیا ہے یہ؟ شادی کا پیغام, حکم نامہ یا شاہی فرمان؟ شہنشاہ جابر الدولہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہزادے کی شادی ان کے ملک میں ہوگی اور دولہا کی رخصتی ایک محل سے دوسرے محل میں کی جائے گی. پڑھا تم نے؟ دولہا کی رخصتی. غالباً شہنشاہ معظم کی طبیعت کچھ مزاح کی طرف مائل ہوگی علی جا. شادی مذاق نہیں ہوتی, زندگیوں کے فیصلے ہنس کھیل کر نہیں کیے جاتے. آپ شہنشاہ معظم کی مجبوری ملاحظہ فرمائیے علی جا. وہ شہزادی روحی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. اور اسی لیے وہ ہمارے شہزادے کو گھر داماد بنانا چاہتے ہیں. لیکن شادی کے بعد وہ جب چاہیں اپنے مائکے, یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہم سے ملنے کے لیے یہاں آ جا سکتے ہیں. جی, لیکن ایسا کوئی جملہ نہیں لکھا ہے جابر الدولہ نے. وہ تو فرماتے ہیں کہ دولہا کی پرورش ہمیشہ کے لیے شاہی قلعے میں ہوگی. لفظ پہ غور کیا تم نے؟ پرورش, جیسے وہ کوئی لاوارث یتیم ہے. یتیم ہونے میں دیر بھی کتنی لگتی ہے علی جا. کیا مطلب یہ کہ جب ہمارے شہنشاہ نے سلطنت داناپور پر پچھلے دنوں حملہ کیا تھا تو وہاں کے شہنشاہ نے قتل ہوتے ہی 5 یتیم سوگوار چھوڑے تھے. تو گویا تمہارے ذریعے دھمکیاں بھی روانہ فرمائی ہیں جابر الدولہ نے. دھمکی کیسی علی جا؟ یہ تو ایک دوستانہ خط ہے, شادی کے رشتے کا, امداد و تعاون کا. مشیر خاص, ہمارا ملک چھوٹا ضرور ہے, ہم کمزور بھی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کے نام پر ہمارے شہزادے کو خرید لیا جائے. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ آپ کا ملک چھوٹا ہے, کمزور ہے, اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ان سے وابستگی آپ کو بہت سے خطروں سے دور رکھ سکتی ہے علی جا. یہی آپ کے مفاد میں ہے. نہیں چاہیے ہمیں اپنا مفاد. علی جا, چھوٹے ملکوں کے بارے میں یہ فیصلے بھی بڑی طاقتیں ہی کرتی ہیں کہ ان کے مفاد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. مشیر خاص, شہزادی روحی جیسی شائستہ اور مہذب مہمان کو رخصت کرتے وقت ہمیں واقعی بڑا دکھ ہوگا, لیکن یہ خوشی بھی ہوگی کہ اس کے ساتھ ہی تم بھی رخصت ہو جاؤ گے اور تمہارے جابر الدولہ کی دھمکیاں بھی. جی, رخت سفر تیار کرو کہ کل صبح طلوع ہونے والا سورج تمہیں اپنے ملک کی سرحدوں میں
ہو یہ شور؟ آپ یہاں؟ تم اس لوہار خانے میں؟ شاید آپ کو صدمہ ہوا۔ حیرت ہوئی، ہمارا قافلہ قریب ہی ٹھہرا ہے، شور سے ہماری آنکھ نہیں لگ سکی۔ اور آنکھ ٹھہری بھی تو ایک محنت کش پر جو اتنی رات گئے اپنا پسینہ بہا کے روزی کما رہا۔ ہاں، کچھ عجیب سا لگا ہے ہمیں۔ کہاں ملک خدا داد کا وہ شاہی مہمان، ایک عظیم منصوبہ ساز، شاندار لباس میں ایک عالی نسب دانشور، اور کہاں یہ ایک معمولی لوہار۔ ذہانت اور اعلیٰ نسبی کا تعلق لباس سے نہیں ہوتا شہزادی محترمہ۔ وہ شاندار خلت مجھے ملک خدا داد کے باش سلامت نے عطا کی تھی۔ واپسی کے سفر میں سردی سے ٹھٹرتا ہوا ایک بیمار بوڑھا ملا تو وہ شاہی لباس میں نے اسے دے دیا۔ ویسے بھی آہنگروں کے جسم ریشم و کم خواب کے عادی نہیں ہوتے۔ کیا تم ہماری مدارات بھی نہیں کرو گے دانشور آہنگر؟ جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ صرف سادہ پانی۔ جی، ابھی لایا۔ لو، عزمی بھائی لوہار خانہ کھلا چھوڑ کے سونے کے لیے چلے گئے۔ کوئی چوری ہو جائے تو الزام میرے پہ آئے گا۔ یا کھاتا ہے یا سوتا ہے۔ پچھلے مہینے کوئی چور چھوٹی دھوکنی چرا کے لے گیا اور تو پڑا سوتا رہا۔ یہ کیا کیا بختو؟ بیگم صاحبہ بھی وار کر دیا۔ بھاگ لے فوراً۔